یہ جو جہنم کا عذاب ہے، اس حوالے سے ایک ضابطہ سماعت کر لیں جو علم الکلام والوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ عذاب، اس کی دو علتیں ہیں، یا تو عذاب ہوگا یا پھر تطہیر ہوگی۔ جو مسلمان ہے، مومن ہے، عذاب کی غرض سے اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ عام مومن مسلمان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے یہ رب تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نہیں بلکہ یہ کافروں کے لیے بنایا ہے، اور اس کے اوپر سند ہے، نصوص قطعیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم جو ہے یہ کافروں کے لیے بنائی ہے، اس کا جو عذاب ہے یہ ان کے لیے ہے۔ اچھا، پھر مومن جہنم میں کس لیے جائے گا؟ کہتے جی تطہیر کے لیے جائے گا۔ یہ گناہوں کی جو علائش ہے، گناہ کر کر کے جو علائش اور جو گندگی اس کو لگی ہے، پاک کرنے کے لیے مومن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جیسے کہ میں مثال آپ کو ذکر کروں، لوہا ہے، اس کو نجاست لگ جائے، اس کو آگ میں ڈالا جائے تو یہ پاک ہو جاتا ہے نا۔ تو مومن جو ہے یہ پاک ہونے کی غرض سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا جب تک یہ پاک نہیں ہوگا۔ باقی رب تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے تو محبوب کے صدقے ایسے ہی معاف فرما دے، بس ہمارا شمار بھی انہی میں ہو جائے کہ وہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ لیکن ضابطہ اصول اپنی جگہ پر ہے۔ اب یہاں پر غور کرنا ہے، جب عام مومن کو پاک کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر اہل بیت کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کی تطہیر کو رب دنیا میں ہی بیان کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو ان کی تطہیر اور ان کی پاکی تو اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں ذکر کر رہا ہے کہ جب یہ ہے ہی پاک، پاک ہونے کے لیے تو جانا تھا۔ اور یہاں پر ایک اور بنیادی بات ذہن میں بٹھائیں، یہ مسلم شریف میں یہ 1 سے 2 دن پہلے میں نے ابھی دورہ حدیث والی کی کو یہ حدیث پاک پڑھائی ہے، باب الردات کے اندر یہ موجود ہے کہ نکاح جو ہے وہ چند وجوہ پر کیا جاتا ہے، کہ عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب یہ دی کہ جب نکاح کرو تو تم دینداری کو ترجیح دو، جہاں دینداری مل جائے پھر سب کچھ چھوڑو، دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ تم دینداری کو ترجیح دو، جہاں دینداری ملے وہاں نکاح کرو، تو کیا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح فرمائے، ابو بکر کے گھر میں جب نکاح کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے گھر میں کتنا دین دیکھا ہوگا۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے اس شخص کے لیے کہ جس گھر میں نبی دینداری دیکھے، امام الانبیاء کو جس گھر میں دینداری نظر آئے اور اپنا نکاح کرے، اور امتی ایسا بد نصیب ہے جو وہاں غداری کو تلاش کر رہا ہے۔ تو غور کرو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمر کے گھر میں نکاح کیا حضرت حفصہ سے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کے گھر میں کتنا دین دیکھا ہوگا۔ تو جن گھروں میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو محبوب خدا ہیں، جو صاحب شریعت ہیں، وہ دینداری دیکھیں، امتی کو دینداری نظر نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں پہ خود کے پردہ آ گیا ہے۔ لیکن یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے گھروں میں دینداری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیکھی ہے، اس سے بڑی بھی کوئی سند نہیں مل سکتی۔ اور یہاں پر میں ایک آخری بات آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ ہیں نسبت والے، ہم ایسی نسبت والے ہیں کہ کسی بزرگ کے ساتھ کسی رنگ کی نسبت ہو جائے نا، ہم اس کو بھی اپنا لیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ہے، اس کے ساتھ یہ رنگ خاص ہے، بھی یہ رضوی کلر ہے، یہ فریدی کلر ہے،
ہم تو ایسے لوگ ہیں، دیکھو میرا جوتا ہو، کسی کو مارنا یہ تو درکنار، کسی کو دکھا دیا جائے تو اس کی تذلیل ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی، لیکن اگر اس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائے، یہ نسبت کا مسئلہ سمجھے بات ختم ہے، تو پھر وہ نالے پاک فرشتے بھی اپنے سروں پر اٹھانا اس کو سعادت مندی سمجھیں گے۔ کیوں کہ یہ عام نہیں، یہ وہ نالے پاک ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ اگر نسبت کی بات چل ہی پڑی ہے تو پھر یہ اس بات پر غور و فکر ہم سب کو کرنا چاہیے نا، بعض مباحثہ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں محبت ہو، عقیدت ہو، وہاں پر سر جھکائے جاتے ہیں، بعض مباحثہ اور اعتراضات نہیں کیے جاتے۔ جب ہماری عقیدت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نال پاک کی نسبت ہوئی، ہم کہتے ہیں کہ اس جیسی کائنات میں کوئی شے کوئی نہیں۔ جب حضور کے نال جیسی کوئی نال نہیں ہے تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ رسول اللہ کی صاحبزادی جیسی کائنات میں کسی کی صاحبزادی بھی نہیں ہے۔ یہ میں اختصاص میں نے اس لیے کیا، حضور کی صاحبزادیاں 4 ہیں، لیکن اولاد میں جو سب سے پیارا ہوتا ہے نا وہ کچھ انوکھا ہی ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے بہت زیادہ پیار تھا، یہ آپ کی لاڈلی صاحبزادی تھی، تو پھر ان جیسی بھی کائنات میں کسی کی صاحبزادی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس چیز کی نسبت حضور سے ہوگی وہ کائنات میں ممتاز ہوگی۔ تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو 4 یار ہیں یہ بھی تو رسول اللہ کی ہے نا جی۔ حضور کے اصحاب جیسے کائنات میں کسی کے اصحاب، حضور کی اہل بیت جیسی کائنات میں کسی کی اہل بیت، حضور کے والدین جیسے کائنات میں کسی کے والدین۔ کتنی بد نصیبی ہے، ہم اپنی والدہ کے پاؤں کے نیچے تو سمجھیں کہ ہماری جنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں بعض مباحثہ اور مناظرے چل رہے ہیں کہ وہ مسلمان بھی تھی کہ نہیں۔ جہالت کی انتہا یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، کہتے کہ بھی سرکار کی والدہ مسلمان نہیں تھی۔ دلیل یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی والدہ کی قبر پر گئے تو دعا مانگنا چاہی تو رب نے منع کر دیا کہ دعائیں مغفرت نہ کرو۔ میں نے کہا یہ دلیل اس بات کی نہیں ہو سکتی کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اصولیین نے لکھا ہے، علم الکلام والوں نے لکھا ہے، دعائیں مغفرت تو ہم انبیاء کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو منع کیا وہ دعائیں مغفرت سے منع کیا ہے نا۔ دعائیں مغفرت تو ہم بچوں کے لیے بھی نہیں کرتے۔ جو بچہ ہوتا ہے جب نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے اس کا ذرا ترجمہ تو کرو، وہ کوئی دعائیں مغفرت ہوتی ہے؟ اور بھی دعائیں مغفرت نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ دعائیں مغفرت انبیاء کے لیے نہیں کرتے، کرنے کی اجازت نہیں، بچوں کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو منع کیا، محبوب قبر پہ آنے کی اجازت دے دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ابھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے۔ محبوب تمہارا ہاتھ لگ جائے جس چیز کو وہ جہنم میں نہیں جائے گی، یہ تو وہ پاک بی بی ہے جن کے شکم اطہر میں آپ نے 9 ماہ گزارے ہیں۔ میرا مقررہ ٹائم ہو چکا ہے، یہاں پر میں ایک آخری بات کرتا چلوں۔ یہ جو ہمارا ایک معاشرہ بن چکا ہے، یہ کشتی کروانے والا، ہر آدمی کہتا ہے ایک کا دوسرے کے ساتھ جوڑ ہونا چاہیے، بھی صحابہ اکرام اور اہل بیت کی کشتی ہے، یہ ایجاد اب کی ہے، وگرنہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بہت پیار تھا، بڑی عقیدت تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل کتاب الفضائل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اپنا جو کپڑا ہے ذرا پیٹ سے اٹھاؤ۔ امام حسن نے فٹافٹ اٹھا دیا، بھی ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، اٹھا دیا۔ اٹھایا کپڑا امام حسن نے اپنے شکم اطہر سے، پیٹ سے، اور ساتھ کہنے لگے جی کرنا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے کرنا کیا ہے؟
میں نے بس اس مقام پر بوسہ دینا ہے جہاں سے رسول اللہ چلا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ حجر اسود کو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ بوسہ دیا ہے۔ کسی بھی مکتب فکر سے کوئی تعلق رکھنے والا ہو، فرقہ واریت کو پر ہم لعنت ڈالتے ہیں، یہ ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ فرقہ تو وہ ہے، فرقہ کیا ہے، جماعت کی بات کریں۔ اچھا، اس کو ہر مکاتب فکر والا جا کر اس کو بوسہ دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کی نجات سمجھتا ہے۔ کس پتھر کو ہے تو وہ پتھر نا حضور سے نسبت ہوگی، کہتے حضور نے بوسہ دیا، میں نے کہا ایک مرتبہ بوسہ دیا ہے، اس کو بوسہ دینا اپنی سعادت سمجھتے ہو۔ لیکن حسنین کریمین یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، ایک مرتبہ نہیں، میرے محبوب نے بے شمار مرتبہ ان کو چوما ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے کائنات میں منفرد ہیں، ایسا گھرانہ کائنات میں کسی کا بھی نہیں ہے، وہ کہیں بھی چلا جائے۔ یہ مقام اور مرتبے جو ہیں انسان کو عبادت اور ریاضت سے نہیں، اگرچہ ان کی عبادت اور ریاضت کی مثال بھی کائنات میں نہیں ملتی ہے ان مقدس ہستیوں کی، یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمائے ہیں۔ آخر میں ایک پیغام اور ایک میسج تمام اپنے سامعین کو میں دینا چاہوں گا۔ ہم اپنا نظریہ، اپنے عقائد کی درستگی اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جانچ پڑتال ضروری ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ بھی جیسے پنجابیوں کی ایک مثال بنی ہوئی، جن نے لایا گلی تو وہ ناری، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں جس کو ہم نے اپنے استعمال میں لانا ہے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کمپنی کون سی ہے وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر اپنے استعمال میں پھر اس کو خریدا جاتا ہے، پھر اس کو سنا جاتا ہے، پھر اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں انسان کو اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بات کہہ دے انسان اسی کے پیچھے چل پڑے، ایسا نہیں۔ تو اس معاملے میں بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے، اپنے بچوں کی نگرانی والدین کو کرنی چاہیے، کیونکہ بڑا فتنوں والا دور ہے کہ دن بدن نئے سے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسلوں سے ادب کو نکالا جا رہا ہے، بے ادب بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام کا میسج تو یہ ہے، پیغام اسلام کا یہ ہے کہ اخوت، بھائی چارہ، محبت، رواداری، یہ درس اسلام تو سفید بالوں کے حیا کرنے کا بھی ہمیں کہتا ہے۔ پھر جہاں یہ میسج دیا جائے کہ بابے شاہ کوئی نہیں، فلاں بھی کچھ نہیں، تو یہ بڑی بےہودگی ہے اور کچھ بھی نہیں میں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔